اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ کل میں ایک چینل کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک ہندو لڑکا راہل جو ہے اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ سوال کیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پڑھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اس نے ایسے کھینچا اور پھر بولا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کی اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں، لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم لوگ بھی انسان ہیں۔ تو انہوں نے بار بار یہی بات دہرائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور کل والی جو ویڈیو میں نے دیکھی اس میں بھی جو ٹرانسلیٹر جو لڑکا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ نہ کہیں، وہ ان پڑھ نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایکچولی سب لوگوں کو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے میں غلط فہمی ہے۔ جب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا پڑھ، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے دوسری بار پھر آپ کو پکڑ کر بولا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، آپ نے پھر فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ لیکن جب تیسری بار فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پڑھ اللہ کے نام سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب فرشتے نے یہ بولا کہ پڑھ اللہ کے نام سے، تو پھر آپ نے اللہ کے نام کی وجہ سے اس کی جو بتائی ہوئی آیات تھی وہ پڑھی، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ اور وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو ایک میسنجر تھے، انہوں نے اس کے کہنے پر تو نہیں پڑھا ہے، وہ تو ایک میسنجر تھے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، جو وہی لانے والے جو تھے، یہ تو درمیان میں ایک رابطے کا ذریعہ تھے۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ پڑھ اللہ کے نام سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز پڑھی۔ تو اس سے آپ لوگ ابھی مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو سمجھنے میں غلط فہمی ہے، اور پھر اس کے بعد اس ہندو لڑکے کے سامنے بھی ایسے ہی جواب دیا گیا ہے۔ تو پلیز جن لوگوں تک یہ میرا میسج پہنچے وہ اس کو فارورڈ بھی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس غلط فہمی کو ٹھیک کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ پھر جب اس نے تیسری بار آپ کو بولا، جب جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار آپ کو بولا پڑھ اللہ کے نام سے، تو پھر آپ نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ واپس آئے گھر میں، تو حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ باقی جو وحی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہوا۔ تو اللہ پاک ہم کو اسلام کی جو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی غلط فہمیاں آپس میں بنیں تو اتنے ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ضروری میسج تھا جو میں نے سادہ سے الفاظ میں آپ تک پہنچایا ہے۔ باقی آپ لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس میسج کو سمجھ سکے وہ اسے لازمی فارورڈ کرے اور بتائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے اور دلوں میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ کل میں ایک چینل کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک ہندو لڑکا راہل جو ہے اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ سوال کیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی